السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی کے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا پروگرام ہے علی صاحب کے ساتھ، اور پروگرام کا موضوع ہے جماعت احمدیہ کا موجودہ کرائسس اور میڈیا کا کردار۔ تو شروع میں تو میڈیا نے اس سٹوری کو اٹھایا نہیں تھا، خال خال پرنٹ میڈیا میں یہ شیئر ہوئی تھی، شائع ہوئی تھی، لیکن اب تو سٹوری کو تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 75% میڈیا نے اٹھا لیا ہے، اور ہر اخبار میں یہی سٹوری بکھری دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی پہ ہم نے علی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا دوبارہ دعوت دینے کا۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے سارے دوست سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اس سٹوری کو کور کر رہے ہوں گے جو ندا کی چل رہی ہے اس وقت۔ تو میرے نالج میں کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ اور لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، تو امید ہے کہ اور لوگ بھی آئیں گے۔ مجھے اس طرح کی اطلاعیں مل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا کیا اور چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ جی میں آپ کا کوشچن کا اگلی آڈیو میں جواب دیتا ہوں۔ جی بالکل، اس سٹوری کو پہلے پک نہیں کیا تھا کسی نے بھی، تو سب سے پہلے ہمیں جو آڈیو لیک سامنے آئی اس سے پتہ لگا۔ آڈیو لیک کے بعد میڈیا میں کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پہ البتہ یوٹیوب پہ جو ایکس قادیانی کے چینلز ہیں یا دوسرے ہمارے جو دوست ہیں وہ چینل پہ سٹریمز کر رہے ہیں، تو اس پہ سب سے پہلے آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی، اور جس میں سب سے پہلے تھا آقا کا غلام، پھر اس کے بعد زیتون، پھر دوسرے چینلز نے اس ندا کیس کو اٹھانا شروع کیا، اور وہ ایک مومنٹم بنتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ گیا ہے۔ ٹویٹر کے ٹرینڈ کے بعد رانا تنویر صاحب نے سٹوری جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا پہ بریک کی، اور وہ سمارٹ ٹی وی تھا، ہم سب تھے، اس طرح ویب سائٹ پہ اس پہ آئی۔ تو اس کے بعد سے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ندا کے بھی ٹویٹ آنے شروع ہوئے، جس کا ہم وقتاً فوقتاً یوٹیوب چینلز پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور جو اپڈیٹ آتے رہے سوشل میڈیا پہ وہ شیئر ہوتی رہی ہے اویئرنیس، اور یوٹیوب چینلز میں سٹریمز میں ڈسکس ہوتی رہی ہے۔ تو پرنٹ میڈیا جو ہے پاکستان کا، اس کا بھی رسپانس کوئی انیشلی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اب چند اخبارات میں یہ نیوز وغیرہ لگ چکی ہوئی ہیں، اور اسی طرح اب یہ آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑتا چلا جا رہا ہے ندا کا کیس۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں سامنے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے آج ہی ایک سٹوری میں نے ابھی یہ گروپ میں پوسٹ کی ہے کہ میل وکٹم جو اب پروفیسر ہیں امریکہ میں، انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے اور اس طرح کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے۔ تو ابھی ابھی یہ سٹوری میرے سامنے آئی تھی، جو نیوز میں آ چکی ہوئی ہے یہ۔ تو مجھے امید ہے کہ لوگ ان چیزوں کو شیئر کریں گے اور رپورٹ کریں گے پولیس کو، اور میں اس چیز پہ انکریج کرتا ہوں۔ بارہا دفعہ میں نے یوٹیوب چینلز پہ یہ میسج کلیئرلی دیا ہے کہ آپ کو ان جرائم کو رپورٹ کرنا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے لوکل جو پولیس اسٹیشن ہیں یا ادارے ہیں آپ کے ملک میں، وہاں پہ آپ رپورٹ کریں، اور بہت سارے ملک وہ وکٹمز کو انومنسلی فیسلٹیز دیتے ہیں کہ وہ رپورٹ کر سکے، اور ان کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور اگر پیرنٹس جانتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہوا اور وہ کم عمر ہیں، تو پلیز ان کو پورا کانفیڈنس میں لیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں بچوں کے ساتھ، اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں، ان کی بات کو سنیں، اور اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو ان کے سپورٹیو بنیں، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے
اس کا ازالہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑوایا جائے جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ جرائم کرنے سے باز نہیں آتے، بڑے بڑے جلسوں میں آ کے خطاب کرتے ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ تو آپ خاموش رہیں گے تو ان کو انکریجمنٹ ملے گی، تو آپ کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور اس قسم کے ظلم کو روکنا چاہیے۔ ابھی تک ندا کے کیس میں ہم ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ دیکھتے رہتے ہیں جو وہ ٹویٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے سربراہ کے بھی انٹرویو ہوئے ہیں پولیس سے، اور کچھ اور لوگوں کے بھی ہوئے ہیں، جس میں مرزا لقمان بھی ہے اور چند اور لوگ بھی ہیں جس کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 8 سے 10 لوگوں سے بات چیت کی گئی ہے پولیس کی طرف سے، یہ مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں۔ تو اس میں کتنی ایکوریسی ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک خود جماعت اس چیز کا اعلان نہیں کرتی۔ ہم نے سرکولر تو دیکھے ہیں لیکن انہوں نے نمبرز نہیں بتایا کہ کس کس کے انٹرویو پولیس کے ساتھ ہوئے ہیں اور کیس کی کیا پروگریس ہے۔ جماعت کی طرف سے کسی قسم کی انہوں نے سرکولر میں کوئی اشارہ نہیں دیا، بس یہی کہا کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو آپ سوشل میڈیا سے بالکل پرہیز کریں اور پارٹیسپیٹ نہ کریں کسی بھی کنورسیشن میں۔ تو اس پہ میں مزید بات کروں گا۔ آپ کوئی اگر کوشچن ہے وہ ضرور کیجئے میرے سے۔ جی محترم علی صاحب، یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبھی لوگوں کی خواہش ہے کہ خدا کرے کہ مذہب رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگ جن کے ساتھ ایسا حادثہ گزرا ہے بچپن میں کہیں یا کسی مجبوری کے تحت، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، وہ اس کو رپورٹ کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر سامنے نہیں آتے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب اتنی پرانی بات ہے، اب میں دوبارہ اس شیم سے کیسے گزروں؟ اور اگر پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہو اور پولیس اسٹیشن میں بلا کر مجھ سے پوچھا جائے یا میرا اس سلسلے میں مقدمہ چلے، تو اب بچے بڑے بڑے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میں بھی ایسی 2 4 خواتین کو جانتی ہوں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں تو انہوں نے کہا اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب آواز اٹھائیں تو ہمارے بچے جو ہیں جن کے ذہنوں میں ہمارا اتنا اچھا امیج ہے، وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، اور ایک شیم سی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو اس سے گزرنا۔ وہ جو سوال جواب ہوتے ہیں اور پبلک کے سامنے، اس سے زیادہ خوف آتا ہے بجائے اس کے کہ جو گزر گیا گزر گیا۔ اور جہاں تک ندا کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے ندا نے بھی یہ خود تو لیک نہیں کی، نہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ لیک ہو اور نہ ان کا کوئی بھی ارادہ تھا۔ اور جب پوچھا گیا ان سے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیوں کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب بار بار بیان بدل لیتے تھے، اس لیے میں نے ریکارڈ کی۔ جی، یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں ہمارے لیے ڈیلیما ہے کہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے اور اس کو جرم سمجھتے، وہ یہ نہ سمجھتے کہ یہ بے عزتی کا مسئلہ بنے گا، ہماری عزت نہیں رہے گی، تو آج یہ مسائل آنے والی نسلوں کو بھی پیش نہ آتے اور لوگ اس چیز کو فوراً ہی ختم کرتے۔ اب آپ دیکھیے مغرب میں لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو 50 ایئرز کے بعد ہوئے رپورٹ، اور کئی کہہ لیں کہ 60 سال 65 سال اس طرح کئیوں کی عمر ہو گئی جب ان کے ساتھ ارلی ٹین ایج میں یا لیٹر ٹین ایج میں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو ہر ایک کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ مکمل طور پہ رپورٹ کر سکتے ہیں انومنس رہ کے، تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پولیس سمجھتی ہے کہ کیا ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں،
تو اس میں میں یہی کہوں گا، کم از کم جو لوگ مغرب میں ہیں، چلیں پاکستان میں تو اور مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان ہو گئے اور ایشیا کے کنٹریز ہیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے زیادہ پرابلم ہو۔ کم از کم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یعنی ویسٹرن یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا وغیرہ، یہاں پہ تو ایک بہت اچھا سسٹم ہے، وکٹم کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو اگر لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے یا ان کے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، کم از کم ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور ان کو انومنس رہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ سامنے آنے والی بات دوسری ہے۔ جی، وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ندا کی آڈیو باہر آ گئی تو اس وجہ سے یہ ہو گیا، لیکن اس کا ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہ تو آ گئی تھی آڈیو باہر، اس وجہ سے اس کو آنا پڑا۔ تو اگر آڈیو باہر نہ آتی تو کیا آپ لوگ ایسے ہی ظلم سہتے رہتے؟ تو جب آپ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اور اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ان میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ دل میں بھی یہ برا نہیں جان سکتے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو اگر یہ ایمان کے کسی بھی درجے پہ نہیں قائم ہوتے تو ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کا کیا ریلیجس ویوز ہیں، تو اس پہ میں نہیں چاہتا، میں ایک انسانی ہمدردی کے تحت یہ بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ہاتھ سے روکیں، نہیں تو آواز اٹھائیں اس کے اگینسٹ، اور بالکل اور لوگوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو انکریج کریں، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ آگے آئے تاکہ برائی روکی جا سکے۔ یہ نہیں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، چلو اب ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو بس خاموش رہنا چاہیے، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی اگر ہم نے آواز اٹھائی۔ تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کی عزت بھی ساتھ میں مٹی میں ملتی رہے ہیں، اور وہ ساری عمر اس ٹروما میں رہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا۔ تو کم از کم لوگوں کو بریک لگانی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اگر ان کی بچی یا بیٹا پھر دوبارہ سے اسی چیز کا شکار ہوتا ہے، تو اگر آپ آواز اٹھا لیتے تو شاید وہ لوگ اس چیز کا شکار نہ ہوتے۔ تو یہ خود سوچنا چاہیے، لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو جرائم ہے وہ جرائم ہے، اور اس کو نہیں اگنور کرنا چاہیے۔ تو میں اگلے سوال کے آپ کے جواب دیتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ندا یہ کیس واپس لے لے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ واپس بھی لے لے لیکن جب کیس ایک دفعہ پولیس میں رجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا جب تک وہ اچھی طرح انکوائری نہ کر لیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، پیچھے جائیں، آج تک میں جہاں تک دیکھتا ہوں، مجھے تو کوئی بھی ایسی اگزامپل نہیں نظر آتی کہ ان کے خلیفہ صاحب نے کبھی کسی کو سزا دی ہو۔ لاتعداد ایسے واقعہ مرزا محمود احمد کی طرف سے بھی ملتے ہیں، پھر اسی طرح مرزا ناصر کے ٹائم پہ بھی ملتے ہیں، اور مرزا طاہر کے ٹائم پہ میں تو اتنا کچھ کہہ نہیں سکتا، ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کی اس طرح کی شخصیت میں نہیں دیکھتا جس طرح دوسروں کی تھی۔ اب مرزا مسرور کے بالکل کہہ لیں کہ سالے نے یہ کام کیا ہے، جو بردر ان لا ہے اور دوسرے لوگ ان کے ارد گرد ہیں، وہ لوگ اس ندا کیس میں شامل ہیں جن میں نام سارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے تو کبھی بھی ایسا کوئی نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی سزائیں دی ہوں یا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہو، وکٹمز کے ساتھ۔ وہ تو وکٹم کے ساتھ تو ہمدردی کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی، بلکہ وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے۔ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ندا اگر کیس واپس لے لے تو ختم ہو جائے گا یا اس پہ کارروائی ہوگی؟ میں اس پہ متعدد بار اپنا ویو دے چکا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ ان کی عمر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پسند کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ انڈر 18 تھی، 18-16 وہ ٹائم، اور اوور 18 کے بعد کا ٹائم۔ تو جو انڈر 18 کا ٹائم آتا ہے، بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے، وہ چائلڈ ابیوز میں آتا ہے۔ تو وہ بڑا سیریس کیس ہے، اور جیسا کہ انہوں نے لیٹر میں بھی اور آڈیو میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ پہ لیٹر میں آتا ہے کہ میرے باپ نے پلیٹر میں رکھ کے پیش کیا، پہلے وہ خود زیادتی کرتا رہا، پھر پلیٹر میں پیش کیا۔ تو یہاں پہ کوسچن ڈیفینیٹلی لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ پلیٹر میں کس کے آگے پیش کیا۔ تو یہ بہت سارے کوسچنز ہیں۔ پھر اگر ان کا یہ معاملہ ہوتا رہا، اس وقت مرزا طاہر بھی زندہ تھے، اور اسی گھر میں مرزا طاہر بھی رہ رہے تھے، اور ان کے والد بھی، اور بی بی فائزہ بھی، تو یہ سارے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے تھے۔ تو 20 سال کا عرصہ، 18-20 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ان کی پیدائش 1984 میں ہوئی، اور مرزا طاہر کی وفات 2003 میں ہوئی، تو تقریباً 19-20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو کیا ایک دفعہ بھی کوئی موقع نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو نہ بتایا ہو، یا مرزا طاہر کو نہ بتایا ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ اس طرح کے کوسچن نہ ریز کریں کہ مرزا طاہر بھی انوالو تھے، یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی وہ انوالو تھے یا نہیں تھے۔ کوسچن نیچرلی ہر کسی کے ذہن میں آئے گا کہ وہ اپنے وقت کے اس جماعت میں بڑے پاورفل خلیفہ سمجھے جاتے تھے، اور وہ مغرب میں بہت عرصہ رہے ہیں اور آتے جاتے بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ لمبا عرصہ گزارا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کیوں نہ لایا جائے کہ بھئی اگر ان کو نالج میں تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا۔ اور یہ بھی سوچ میں آتا ہے کہ اگر ان کے نالج میں نہیں تھا تو وہ کیا اتنے لاپرواہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ندا بی بی جو بہت اپنے آپ کو کلوز سمجھتی ہیں مرزا طاہر کے ساتھ، اور ان کے اکثر ٹویٹ کرتی رہتی ہیں، تو اگر ان کی کلوزنس ماں کے ساتھ بھی نہیں تھی، باپ کے ساتھ نہیں تھی، تو انسان جس کے ساتھ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے تو اس سے تو کم از کم ذکر کر ہی دیتا ہے۔ تو کیا 19-20 سال میں ایک بھی موقع نہیں آیا کہ انہوں نے بتایا ہو اپنے ابا، نانا ابا کو اس بارے میں؟ اور دوسرا، ان کی زندگی کا جو حصہ ہے وہ 18 سے اوپر آتا ہے۔ اس کے اندر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کا اپنا کانسنٹ ہو یا زبردستی ہو۔ اب اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایویڈنسز آگے دیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور 36 سال ان کی عمر ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ایک اڈلٹ تھیں، ان کو معلوم ہوگا بہت اچھی طرح کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ان کا زندگی کا پہلا حصہ ہے، بچپن سے لے کے 16-18 سال تک کا حصہ، وہ زیادہ قابل غور ہے۔ اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کی والدہ صاحبہ اور جتنے لوگ اس زمانے میں تھے ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اسکول کے ٹیچر سے بھی ہوگی، ان کے فرینڈ سے بھی ہوگی جو ان کے ساتھ اسکول میں جایا کرتے تھے، سب سے پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا اگر کوئی ثبوت ہے یا انہوں نے کسی کو بتائی ہو وہ سٹوری۔ مسرور صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ ٹریول کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، رہا کرتے تھے ان کے گھر میں بھی۔ تو یہ قابل غور باتیں ہیں، یہ اتنی آسانی سے تو نہیں جان چھٹے گی۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، آئے دن ان کے کیسز آتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ میں آتے ہیں، کبھی برمنگم میں نظر آتے ہیں، کبھی بیت الفتوح جو ان کی لندن میں ہے وہاں کا مسجد کا جو لک آفٹر کرتا تھا
اس کا بھی اسی طرح ہی کیس تھا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، وہ تو اب جیل میں ہے. تو ان کے معاملات تو کافی دیر سے چل رہی ہیں، اور نہ انہوں نے اپنے کام کرنے والے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں اور والنٹیئر بھی جو ہیں ان کے کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، ڈی بی ایس چیکس نہیں ہے. تو بہت ساری کمپلائنسز اینڈ پالیسیز کو یہ فالو نہیں کرتے. تو وہ تو ہر چیز پہ انویسٹیگیشن ہوگی، تو ہونی چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں. جی جی، یہ کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عموماً جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تب پابندی لگائی جاتی ہے کہ کوئی اس پہ تبصرہ نہ کرے، نہ کہ صرف پولیس میں رپورٹ ہونے پر ہی پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس پہ تبصرہ نہ ہو. جی، یہ کوشچن بالکل انٹرسٹنگ ہے. ابھی تو پولیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو جماعت کے سرکولر پہ سرکولر آ رہے ہیں، کبھی کینیڈا سے آ رہے ہیں، کبھی جرمنی سے، کبھی یو کے سے. تو یہ بہت ہی کلیئر نظر آتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ آگے نہ آئیں، اگر ان کے ساتھ ظلم ہوئے ان کو ڈسکریج کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے، اور خاص طور پہ خواتین کو. جہاں تک میرے علم میں آیا، خواتین کے فون بھی چیک کیے جا رہے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ کون سی سائٹس پہ جاتی ہیں یا کون سے گروپس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، کیا وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، ان کی کن لوگوں سے انٹریکشن ہو رہی ہے. اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ضرور ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ آواز کو دبایا جائے اور لوگوں کو اویئرنس نہ پہنچے. اگر آپ دیکھیں، ابھی تک مسرور صاحب نے کسی بھی اپنے خطبے میں ذکر نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ ایک بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے جماعت کے لیے. تبھی یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ خواتین ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں اور لوگ آگے نہ آئیں، اور اس طرح سے ایک قسم کا مطلب کہ موومنٹ نہ چل پڑے. تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں دبانے کی، ہر طرح سے روکنے کی. تو آج کے دور میں آپ کیسے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور مغرب کی دنیا میں آپ کو مکمل حق حاصل ہے انفارمیشن جاننے کا اور پوائنٹ آف ویو دوسرے کا سننے کا. تو یہ تو فریڈم کے اور بڑے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے، لیکن خود یہ لوگوں کو کہہ لیں باندھ کے رکھتے ہیں اور ہر طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں جو اس ملکی قانون کے خلاف بھی ہیں. اور ہر ایک جگہ پہ بیسک ہیومن رائٹس جو ایون یو این چارٹر کے مطابق بھی یہ اس کو خود دینا نہیں چاہتے اپنے لوگوں کو. تو اس چیز میں یہی کہوں گا کہ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو ان سرکولر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بالکل، آپ نے یہ جو لسٹ لگائی ہوئی ہے ویب سائٹس کی جہاں جہاں پہ یہ مسرور صاحب کی سٹوری چل رہی ہے اور مزید آتی جا رہی ہیں ایوری ڈے، یہ نیوز جو ہے سپریڈ ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ کیا، یورپ کیا، اور ایشیا میں ممالک میں بھی سب جگہ پہ پہنچ رہی ہے یہ. ایون رشیا کی بھی کئی ویب سائٹس ہیں، وہاں تک یہ سٹوری آ رہی ہے. تو واقعی ان کی تذلیل جو ہے دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے جہاں کہیں پہ بھی جرائم ہوں انسانیت کے خلاف. آپ اس سے گھبرائیں نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ایسے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو بالکل سزا ملے گی، یہ نہیں بچ سکیں گے. تو پرنٹ میڈیا جو ہے پاکستان کا، اس کا بھی رسپانس کوئی انیشلی اتنا اچھا نہیں تھا. اب چند اخبارات میں یہ نیوز وغیرہ لگ چکی ہوئی ہیں، اور اسی طرح اب یہ آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑتا چلا جا رہا ہے ندا کا کیس. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں سامنے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. جیسے آج ہی ایک سٹوری میں نے ابھی گروپ میں پوسٹ کی ہے کہ میل وکٹم جو اب پروفیسر ہیں امریکہ میں، انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے اور اس طرح کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے.
تو ابھی ابھی یہ سٹوری میرے سامنے آئی تھی، جو نیوز میں آ چکی ہوئی ہے یہ. تو مجھے امید ہے کہ لوگ ان چیزوں کو شیئر کریں گے اور رپورٹ کریں گے پولیس کو. اور میں اس چیز پہ انکریج کرتا ہوں، بارہا دفعہ میں نے یوٹیوب چینلز پہ یہ میسج کلیئرلی دیا ہے کہ آپ کو ان جرائم کو رپورٹ کرنا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اپنے لوکل جو پولیس اسٹیشن ہیں یا ادارے ہیں آپ کے ملک میں، وہاں پہ آپ رپورٹ کریں. اور بہت سارے ملک وہ وکٹمز کو انومنسلی فیسلٹیز دیتے ہیں کہ وہ رپورٹ کر سکے اور ان کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور اگر پیرنٹس جانتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہوا اور وہ کم عمر ہیں، تو پلیز ان کو پورا کانفیڈینس میں لیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں بچوں کے ساتھ، اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں، ان کی بات کو سنیں. اور اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو ان کے سپورٹیو بنیں، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے اس کا ازالہ اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑوایا جائے جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ جرائم کرنے سے باز نہیں آتے. بڑے بڑے جلسوں میں آکے خطاب کرتے ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں. تو آپ خاموش رہیں گے تو ان کو انکریجمنٹ ملے گی. تو آپ کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور اس قسم کے ظلم کو روکنا چاہیے. جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ نانا جان جو گھر کے اندر ظلم ہونے سے باخبر نہیں تھے تو عام احمدی جو لوگ ہیں ان سے کیسے باخبر ہوں گے. یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جیسے میں نے کہا ہے کہ 130 سالہ تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کو سخت سزا دی ہو. زیادہ سے زیادہ یہ اخراج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بس کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے نہیں کرتے، اور بڑے بڑے لوگ جو ان کے ہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو تو بالکل ٹچ بھی نہیں کرتے. یہ جو سزا ہوتی ہے یہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے جن کا کام ہے کہ بس ان کی خدمت کرتے رہنا، انہی کو ذرا سی سزا وغیرہ ہو جائے. اب جو پاناما کے اکاؤنٹس یا دوسرے اکاؤنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو سزا دے سکتے ہیں مسرور صاحب؟ تو یہ تو آڈیو میں ہی نظر آ رہا ہے، ندا نے کہا ہے کہ وہ محمود شاہ تو آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے زیادتیاں کر رہا ہے اور آپ تو مکمل طور پہ کمپرومائز ہیں. تو یہ بالکل اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ ان کی مطلب باہر بھی نہیں چلتی، گھر میں بھی نہیں چلتی. تو یہ صرف میڈیا میں ہی ایک پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں. تو کامن لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے لیے چندے دینا اور اطاعت کرنا اور اپنی عزتیں لٹوانا اور جوتے کھانا، یہی ہے ان کے لیے. تو بالکل گھر میں جب ان کو کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اور ویسے بھی ان کی ان خلیفاؤں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ کیا مسرور صاحب یہاں پہ پولیس کو آرڈر کر سکتے ہیں کوئی؟ کیا یہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ شرعی عدالت لگا کے سزا دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو خود ملکی قانون کے نیچے آتے ہیں. تو یہ ایک سمبولک سی ایک پوسٹ سی بنائی ہوئی ہے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے مذہب کے نام پہ، اور لوگ بالکل ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں اور اندھا دھن تقلید میں لگے ہوئے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ان کے اپنے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو یہی کہہ لیں کہ المیہ ہے اس کمیونٹی کا. جی یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایوری ڈے کوئی نہ کوئی سٹوری بریک ہو رہی ہوتی ہے مختلف نیوز آؤٹ لیٹس پہ. تو آئے دن ان کے جو لیڈر ہے دنیا کے کناروں تک ان کی تذلیل پہنچ رہی ہے. تو واقعی کمیونٹی کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے، تو ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ اس چیز سے کچھ سیکھتے ہیں یا بس اندھی تقلید میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جوتے کھاتے رہنا اور ذلیل ہوتے رہنا؟ کیا ان کے مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے؟ تو اپنے اس لیڈر کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟
صرف یہی فائدہ ہوا کہ تذلیل اٹھاتے رہو اور ہر وقت جوتے کھاتے رہو، پیسے دے کے بلکہ جوتے کھاتے رہو، چندے دے کے، اور اس طرح کے مسائل کو برداشت کرو. تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی لگژریس لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. تو اس سے واقعی مورائل تو ڈاؤن ہوتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے، اب جہاں تک مجھے اطلاع ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہے، لوگوں نے تو فوراً ان کے اسٹینڈنگ آرڈر یا ڈائریکٹ ڈیبٹ سے جو بینک کے ذریعے چندے جایا کرتے تھے اس کو کینسل کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے مکمل طور پہ چندے دینے روک دیے ہیں، اور پارٹیسپیشن سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں جماعت میں. تو یہ سچویشن ہے. باقی گھروں میں تو ہر ایک گھر میں بات چیت ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ، اور آئے دن یہ خبر لگتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ ہوتا ہے. اب میں ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں. بہت سارے لوگ میرے جو جاننے والے ہیں ان میں سے اکثریت 99.9% نے ان کی تصویریں جو دیواروں پہ لگاتے ہیں یا اپنے کمروں میں لگاتے ہیں وہ سب اتار کے رکھ دی ہیں، اور کچھ نے تو بینز میں، ربش بین میں پھینک دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی تصویریں کیوں لگائیں، یہ زانی اور انتہائی جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو جانتے ہیں ان معاملات کو. جب ان کے خلیفہ نمبر 2 بھی تھے تب بھی یہ ایسے معاملات آتے رہے ہیں. تو انہوں نے تو اتار اتور کے رکھ دی ہیں، اور جماعت سے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا ہے بہت سارے لوگوں نے. تو یہ امپیکٹ آیا ہے اس آڈیو کا اور آئے دن خبروں کا. تو آئے دن ہمیں ملتی رہتی ہیں اطلاعیں کہ کبھی ایک فیملی، 2 فیملی، کبھی 30-40 لوگ مختلف جگہوں سے وہ اس جماعت سے تعلق ختم کر کے انہوں نے اپنا جو اسلام مذہب کو اختیار کر لیا، یا انہوں نے قطع تعلق ہی ان سے جماعت سے مکمل طور پہ کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات مشاہدے میں آئے ہیں. تو یہ امپیکٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور آپ کے بھی علم میں ہوگا بالکل. میں یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں. یہ اس جماعت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر کو نہیں پتا تھا کہ ان کی نواسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا اس خدا نے ان کو نہیں بتایا؟ بالکل بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ کتنے بڑے ہم جھوٹ باندھتے ہیں یہ بات کہہ کے. تو اب اسی طرح ہی یہ مسرور صاحب کو نہیں پتا کہ وہ کیا خطا کر رہے ہیں، محمود شاہ اور ڈاکٹر مبشر اور عامر، اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو بھی نہیں پتا لگا. اور پھر جو مسرور صاحب ان کو بتا رہے ہیں 4 گواہوں والا معاملہ، تو تب بھی ان کو نہیں خدا نے بتایا اور کریکٹ کیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ان سے پوچھئے کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو کیا ہو گیا. اور یہ سلسلہ تو بہت دیر سے ان کا چل رہا ہے اس طرح کا. آئے دن اسکینڈل آتے رہتے ہیں، تو کبھی کریکٹ بھی نہیں ہوتے یہ، اور کبھی ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو یہ کیسے مدہوش خلیفے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. بھائی انسانی حقوق انہوں نے کیا ادا کروانے ہیں اور کرنے ہیں، وہ تو خود ہی اویئر نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اس آڈیو میں کہ وہ مکمل طور پہ ندا کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ قانون کے پاس نہیں جاؤ، پولیس کے پاس نہیں جاؤ، کورٹ کو بھی دیکھ لیں گے ہم، اور وہ کیا کر لے گی. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے اس چیز میں. جی، اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، پیچھے جائیں، آج تک میں جہاں تک دیکھتا ہوں مجھے تو کوئی بھی ایسی اگزامپل نہیں نظر آتی کہ ان کے خلیفہ صاحب نے کبھی کسی کو سزا دی ہو. لاتعداد ایسے واقعہ مرزا محمود احمد کی طرف سے بھی ملتے ہیں، پھر اسی طرح مرزا ناصر کے ٹائم پہ بھی ملتے ہیں،
اور مرزا طاہر کے ٹائم پہ میں تو اتنا کچھ کہہ نہیں سکتا، ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کی اس طرح کی شخصیت میں نہیں دیکھتا جس طرح دوسروں کی تھی۔ اب مرزا مسرور کے بالکل کہہ لیں کہ سالے نے یہ کام کیا ہے، جو بردر ان لا ہے اور دوسرے لوگ ان کے ارد گرد ہیں، وہ لوگ اس ندا کیس میں شامل ہیں جن میں نام سارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے تو کبھی بھی ایسا کوئی نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی سزائیں دی ہوں یا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہو وکٹمز کے ساتھ۔ وہ تو وکٹم کے ساتھ تو ہمدردی کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی، بلکہ وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ نانا جان کو بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کے لیے، یعنی ندا صاحبہ کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہوتا کہ وہ نانا جان کو بتاتی، تو وہ خلیفہ وقت کو تو بتا سکتی تھی نا، اس وقت نانا جان کو نہ بتاتی۔ جیسے انہوں نے ابھی آڈیو میں کہا کہ جی میں خلیفہ وقت کے پاس آئی ہوں، میں خلیفہ وقت کو بتا رہی ہوں، اپنے چچا کے پاس نہیں آئی۔ تو اسی طرح ہی وہ بھی اپنے خلیفہ وقت کو بتا سکتی تھی، نانا ابا کے پاس نہ جاتی۔ تو یہ فرق ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی پرابلمز کو دور کرنا، اگر وہ بتا دیتی اس وقت تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ جی یہ کوشچن ان کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ بالکل آپ کا سوال ہے کہ جیسے ڈرامے میں ایک کسی کو رول دے دیا جاتا ہے بادشاہ کا، اور جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے چلے جاتا ہے اور دنیا کے سامنے وہ بادشاہ بنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، شاید یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو مسرور صاحب کے معاملے میں بالکل ایسے ہی کوشچن ذہن میں آتے ہیں کہ کیا مسرور صاحب برطانیہ میں شریعت نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ شرعی عدالت لگا سکتے ہیں؟ کیا وہ پولیس کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ اس آدمی کو گرفتار کر لو، اس آدمی کو سزا دو؟ کیا وہ حکم صادر کر سکتے ہیں، یا وہ بس ایسے ہی ڈرامے کے بادشاہ کی طرح ہے جو ایک ٹی وی پہ چلتا ہے ڈرامہ، تو وہ ڈرامہ یہاں پہ ایم ٹی اے پہ چلتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے بل بورڈز لگائے جاتے ہیں، ہر اسٹریٹ کے کارنر پہ بسوں پہ اشتہارات لگتے ہیں، بسوں کے اندر اشتہارات لگتے ہیں اس ڈرامے کو کہہ لیں تشہیر کرنے کے لیے، اور پھر اس کے جو ویورز ہیں وہ چندہ دیتے ہیں اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی ایپیسوڈ ایوری فرائیڈے کو چلتی ہے، اور یہ ایپیسوڈ جب سے مسرور صاحب بیٹھے ہیں اس سے پہلے سے ہی چل رہی ہے، اور شاید آنے والے خلیفوں کی بھی ایسے ہی چلے۔ تو یہ ڈرامہ واقعی ہی ایسے ہی ہے، اور میں آپ کے اس کوشچن سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی یہی ریالٹی ہے، یہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروڈکٹس ہے۔ تو یہاں پہ تاریخی اعتبار سے ایک اور بات میں کہتا جاؤں، اگر آپ نے مرزا صاحب کی بکس پڑھی ہیں، مرزا صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو ان کو اپنے گزر بسر کا مسئلہ تھا، ان کو اپنا روٹی کا مسئلہ تھا، تو وہ تو انہوں نے خود لکھ دیا اپنی کتابوں میں۔ تو اس کا مذہب سے تعلق نہیں تھا، اس کا مسئلہ پیسے سے تھا، گزر بسر سے تھا، روزی روٹی سے تھا۔ تو یہ تاریخ اس ڈرامے کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ہے حقیقت ایکچولی۔ جی آپ کا یہ سوال ہے کہ مسرور صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں لگا کہ فون کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جی بالکل، وہ اتنے مدہوش خلیفہ ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ فون کال ریکارڈ ہو رہی ہے تو جو 44 منٹ کی ایمان افروز گفتگو ہے دو روحانی وجودوں میں روحانی وجود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، جو یہ کلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ مرزا صاحب کے فرزند میں سے ان کا تعلق ہے، مطلب کوئی پڑ پوتا ہے، کوئی پوتا ہے، تو اس طرح ان کے وجود ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو روحانی وجودوں کی ایمان افروز گفتگو تھی جو
انٹرنیٹ پہ آئی اور لوگوں نے اس سے مستفید کیا، اور ان کے جماعت میں ماننے والوں لوگوں کی ایمانی طاقت اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ندا صاحبہ کے اکاؤنٹس پہ جا کے خوب گالی گلوچ کرتے ہیں اور سرکولر کو بھی نہیں پرواہ کرتے۔ تو یہ سلسلہ ان کے ایمانی واقعات کا بہت پرانا چل رہا ہے، مرزا صاحب کے ٹائم سے لے کے اب تک چل رہا ہے۔ تو کبھی کسی نے جرت نہیں کی ایسے لوگوں کو سزا دینے کی، نہ لوگوں نے آواز اٹھائی۔ اگر کسی نے آواز اٹھا دی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن اب مغرب میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسا کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے مغرب کے ممالک ہیں وہاں پہ جماعت کے عمراء نے سرکولر جاری کر کے آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لوگوں کے ویوز کو سنتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی جاتے ہیں اور بتا رہے ہیں کھل کے، اور جماعت کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ مکمل طور پہ ان کی فیلئر ہو رہی ہے، اور جو ڈیمیج اس سے ہوا ہے یہ اس کو اب ریکور نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا ایک ویو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی 130 سالہ نوٹنکی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب مورل گراؤنڈ پہ یہ پوسٹ تھی خلیفہ صاحب کی، تو وہ اب اس پوسٹ پہ جچتے نہیں ہیں، تو اور ان کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ نظر آ رہا ہے، مجھے فیوچر میں بالکل ختم نظر آ رہا ہے۔ جی محترم، ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں یوٹیوب کی کسی اسٹریم میں، کسی چینل کی اسٹریم میں ہم نے لائیو اسٹریم میں یہ دیکھا کہ وہاں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ربوہ سے بہت سے مفتی مربی وغیرہ غائب ہیں جن کے نام پر جماعت نے بہت بڑی بڑی جائیدادیں کی ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیورز باورچیوں وغیرہ کے ناموں پہ بھی چار چار پانچ پانچ پراپرٹیاں وغیرہ ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو وہ کیوں غائب ہو گئے وہ لوگ جن کے ناموں پہ بڑی بڑی جائیدادیں تھیں؟ یہ کوشچن جو آپ کا ہے کہ کسی اسٹریم پہ یہ کہا گیا ہے کہ مربیان غائب ہے، ناظر غائب ہے، اور کچھ ڈرائیور اور جو بھی ان کے ملازم ہیں ان کے نام پہ پراپرٹیز تھے وہ غائب ہو گئے۔ بالکل، یہ بات ہمارے نالج میں آئی ہے، اور انہوں نے ڈرایا دھمکایا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے واپس کر دینی چاہیے، یا پراپرٹیز ان کے نام ہے تو یہ واپس کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات بالکل ہیں۔ تو آپ دیکھتی ہیں کہ محمود شاہ جو اس وقت بہت سارے کہہ لیں کہ اکاؤنٹس کا بھی مالک ہے، پاناما لیکس کے میں نے کئی دکھائے تھے اکاؤنٹس جس میں مسرور صاحب بھی تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسرور صاحب اتنے کمپرومائز جو نظر آتے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس اپنے ملازموں کے ناموں سے کھولے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بے بس نظر آتے ہیں۔ ابھی تک کسی ایک انسان کو بھی یہ سسپینڈ نہیں کر سکے یا ان کو ہٹا نہیں سکے بالکل بھی۔ تو یہ ان کا شروع سے ہی رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، پاناما لیکس میں تو مرزا طاہر کی بیٹیوں کے بھی نام ہیں، تو وہ میں نے دکھائے تھے، ان کے بھی نام ہیں۔ تو اس وقت تو مرزا طاہر زندہ تھے، تو آپ خود سوچئے کہ اکاؤنٹس ان کے مرزا طاہر کے زندہ ہوتے ہوئے بنے ہوئے تھے ادھر۔ تو وہ ٹائم پیریڈ وہی ہے جب بہت سارے اعلانات ہو رہے تھے، بڑی پیک پہ چڑھی ہوئی تھی ان کی پروپیگنڈا مہم۔ تو اس وقت اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے، پیسے چھپائے ہوئے تھے، ابھی بھی لاتعداد اکاؤنٹس ہیں ان کے، پیسے چھپائے ہوئے ہیں ادھر۔ تو ہمارے نالج میں آیا، بالکل حقیقت ہے کہ کچھ لوگ صاف کہتے ہیں آپ اخراج کرنا کر دو، ان کو ان کی حقیقت کھل چکی ہوئی ہے، اس لیے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فراڈ ہے، تو یہ نکلوا تو سکتے نہیں ہیں، ہمارے ناموں پہ اکاؤنٹس ہیں اور یا جائیدادیں ہیں تو یہ تو لے ہی نہیں سکتے۔ تو ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی ان کی کچھ کمزوریاں ہوں گی، تبھی تو وہ لوگ ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ جی، اسی طرح ہی لندن میں جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں
ان کی بھی پراپرٹی ہیں. 1.5 ملین کے ایک گھر ہے یا ملین کا گھر ہے. تو اگر وہ انسان سیکیورٹی کی جاب کر رہا ہے یا ڈرائیور ہے، اس کے پاس کیسے آ گئے وہ؟ سارا دن وہ حضور صاحب کی سیکیورٹی کر رہا ہے یا باورچی ہے، تو اس کے پاس ملینوں کی پراپرٹی کیسے آ گئی؟ اس طرح تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا کوئی بزنس بھی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح استعمال کر رہے ہیں آپ کے پیسے کو، اور آپ لوگ ان کو چندہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے، اور اپنے گھر کے جو ضروریات ہیں اس کو بھی بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور ان کو آپ دیتے ہیں اپنی حق حلال کی کمائی. تو سوچنا چاہیے. بالکل اس چیز پہ غور کرنا چاہیے ان کو. جی بالکل. اس اسٹوری کو پہلے پک نہیں کیا تھا کسی نے بھی. تو سب سے پہلے ہمیں جو آڈیو لیک سامنے آئی اس سے پتہ لگا. آڈیو لیک کے بعد میڈیا میں کوئی رسپانس نہیں ہوا. سوشل میڈیا پہ البتہ یوٹیوب پہ جو ایکس قادیانی کے چینلز ہیں یا دوسرے ہمارے جو دوست ہیں وہ چینل پہ اسٹریمز کر رہے ہیں، تو اس پہ سب سے پہلے آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی، اور جس میں سب سے پہلے تھا آقا کا غلام، پھر اس کے بعد زیتون، پھر دوسرے چینلز نے اس ندا کیس کو اٹھانا شروع کیا، اور وہ ایک مومنٹم بنتا چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ گیا ہے. ٹویٹر کے ٹرینڈ کے بعد رانا تنویر صاحب نے سٹوری جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا پہ بریک کی، اور وہ سمارٹ ٹی وی تھا، ہم سب تھے، اس طرح ویب سائٹ پہ اس پہ آئی. تو اس کے بعد سے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ندا کے بھی ٹویٹ آنے شروع ہوئے، جس کا ہم وقتاً فوقتاً یوٹیوب چینلز پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور جو اپڈیٹ آتے رہے سوشل میڈیا پہ وہ شیئر ہوتی رہی ہے اویئرنیس، اور یوٹیوب چینلز میں اسٹریمز میں ڈسکس ہوتی رہی ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے زرداری صاحب کے ڈرائیوروں، مالیوں اور خوانچہ فروشوں اور پتہ نہیں کس کس کے ناموں کے اوپر بہت بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں اور بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ وغیرہ تھے، اور ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. ایسے ہے کہ خلیفہ صاحب پہلی بار ایکسٹمپور بول رہے تھے. اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ لکھا ہوا ہی پڑھ رہے ہوتے تھے، تو یہ پہلی دفعہ یہ ایکسٹمپور بولے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہو گئے. یہ آپ کا کوشچن کہ 15 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک پرنٹ میڈیا میں یہ خبر نہیں آئی کہ آج جماعت اتنی مضبوط ہے کہ اس نے رشوت دے دی ہوگی. اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ رشوت دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی. اثر و رسوخ استعمال کرنا وہ بھی رشوت کی قسم ہی ہے. البتہ پاکستان یا ایشیا کے ممالک میں رشوت دینے کا معاملہ چلتا ہے، ہو بھی سکتا ہے اس طرف دی بھی ہو، لیکن مغرب میں رشوت دینا اگر پکڑے جائیں تو پھر اس کا رزلٹ اور بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. اس چیز پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مغرب کے حساب سے یہاں پہ معاملات ذرا اور طریقے سے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہو جماعت اور اپنے کانٹیکٹس یوز کر رہی ہو. آپ کو ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو جلسہ سالانہ کرتے ہیں، جو مارکیٹنگ اسٹنٹ ہوتا ہے یا پولیٹیکل اسٹنٹ ہوتا ہے ان کا ایوری ایئر، تو اس میں یہ بلاتے ہیں لوگوں کو اور دکھاتے ہیں سارا کچھ. پھر اس کے علاوہ جو یہ چیریٹی واکس کرواتے ہیں اور ہیومینٹی فرسٹ کے امبریلا کے نیچے یہ ان چیریٹیز کو یا آرگنائزیشنز کو چیک دیتے ہیں ڈونیشنز کے. تو اگر آپ دیکھیے ان ساری ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن نے کسی ایک نے بھی ٹویٹ نہیں کیا. کم از کم ان کو آڈیو کے حساب سے تو کرنی چاہیے جس کے اندر کنورسیشن ہے. اور ہمارے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا میں اور اس اویئرنیس کے کام کرنے والے، انہوں نے پوری ٹرانسکرپٹ بھی دی ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کر کے دی ہے. تو ان میڈیا آؤٹلیٹس کے ڈیسک پہ پہنچی ہوئی ہیں نیوز. ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں. تو
میں تو اس چیز پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کے نالج میں یہ ساری ہیں، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ نیوز چل رہی ہیں آئے دن، کوئی نہ کوئی نئی نیوز سائٹ ان کی نیوز کو پک کرتی ہے، لگاتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بڑی نیوز کی آؤٹ لیٹس ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا، بالکل پتا ہوگا، ساری سٹوریز ان کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کب لگاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم اس وقت ندا کی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف کا دیکھا جائے۔ ہم ان بندوں کا جن کے نام لیے ندا کے، ہم ان کے سارے حالات سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ظاہر ہے ایسے معاملے میں دونوں طرف کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ندا کا بیک گراؤنڈ، سارے واقعات، حالات و واقعات، وہ کہاں کہاں رہی، کن کن لوگوں کے ساتھ رہی، کیا کیا کن کن لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی رہی، اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ اور جب ان کے ماں باپ کی، ندا کے ماں باپ کی خلا ہوئی یا طلاق ہوئی، جو بھی کچھ ہوا 2005 میں، یہ اتنی چھوٹی نہیں تھی، کافی مطلب کہ بڑی ہو چکی تھی، تو اس وقت اگر ندا کی والدہ نے خود نہیں بھیجا اس کو اپنے والد کے ساتھ، تو ندا خود گئی اپنے والد کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں بھی ڈسکس کریں اور ان چیزوں کا بھی پتہ کریں پلیز۔ یہ آپ کا کوشچن لبرل طبقہ ابھی تک کیوں خاموش ہے اور آواز کیوں نہیں اٹھائی، یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان کی خاموشی کا، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آواز اٹھانی چاہیے، اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یا کوئی تھوڑا سا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو یہ لبرل طبقہ بہت چھلانگے مارنے لگ پڑتا ہے اور بہت آواز اٹھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس کیس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور وہ پوری طرح سے ندا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لبرل طبقہ بالکل ہی سامنے نہیں آتا، اور خواتین کی تنظیمیں بھی سامنے نہیں آتی، یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں کیا۔ میں اس میں تو بالکل ہی سپیچ لیس ہوں کہ ان کی طرف سے خاموشی جو بالکل ہی حیرت انگیز طور پہ کہہ لیں کہ پریشان کر دینے والی ہے کہ کیوں چپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے ہیں یا ان کے ساتھ پس پردہ یہ شامل رہتے ہیں جب ان کے معاملات آتے ہیں، جب انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا ہوتا ہے یا مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو تب یہ لبرل طبقے کے ساتھ مل کے پوری طرح سے یہ ملائن کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر کے اندر اور ان کے اپنے خاندان کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ادھر وہ لوگ سارے ہی خاموش ہیں اور ایک بھی نہیں بولتا، تو یہ واقعی خاموشی جو ہے کوسچنیبل ہے کہ کیوں اس طرح کیوں ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے ندا صاحبہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جی زائدہ نثار صاحبہ، آپ کا کوشچن بالکل بہت معنی خیز ہے یہاں پہ اور انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں سائڈ کو دیکھا جائے اور ان کی بھی کریڈیبلٹی چیک کی جائے جو یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا، کیا یہ خود اپنی مرضی سے یہ کچھ کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنے ارلیئر آنسر میں یہ کہا تھا کہ ان کی عمر کے حصے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک تو پہلا حصہ پیدائش سے لے کے 18 سال تک کی عمر، اور دوسرا 18 سے اب تک کا۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتی تھیں اور دونوں شادی شدہ تھے۔ جب مرزا طاہر کی وفات ہوئی اس کے بعد ان کی طلاق ہوئی ہے، تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 20-21 سال بنتی ہے جب دونوں کی طلاق ہوئی ان کے والدین کی۔ تو اس کے بعد ان کا رہن سہن کہاں پہ رہی اور کیا ان کے تعلقات تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ واقعی کوسچنیبل ہے۔
لیکن جو ان کی عمر کا پہلا حصہ ہے، بچپن سے لے کے 18 سال کی عمر تک، وہ کیونکہ چائلڈ ابیوز میں آتا ہے وہ ٹائم پیریڈ، تو میرے لیے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جب انویسٹیگیٹ کرے گی وہ سارے ہی چیزوں کو دیکھے گی، صرف ایک چیز کو نہیں دیکھے گی۔ جو 18 سال کے بعد ان کی زندگی ہے اس کے اندر ان کو ثبوت دینے پڑیں گے اور ایویڈنسز کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح آڈیو میں پتہ لگتا ہے وہ عامر بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے گئی ہیں، انہوں نے کوئی ان کی کن پٹی پہ گن تو نہیں رکھی ہوئی تھی کہ بھئی آپ بیٹھو اندر، اور وہ ان کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں کوشچن ہوں گے، پولیس بھی کوشچن کرے گی، تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کے پاس کیا ایویڈنسز ہیں، وہ ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہم صرف اسی چیز پہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں پرائیویسی کی آ جاتی ہیں تو وہ پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے آپ کے اس کوشچن کا آنسر دے دیا۔ جی علی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کہا تھا کہ آج آپ صرف 1 گھنٹہ دے سکیں گے، پھر بھی آپ نے 1 گھنٹہ 8 منٹ ہمیں دے دیے، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے اور بھی پروگرامز ہیں، ان میں آپ نے شریک ہونا ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن جب تک آپ یہاں ہیں میں گروپ اوپن کر دوں گی، اگر کوئی آپ سے سوال کرنا چاہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا جواب دے دیجئے گا۔ جی جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ ٹھیک ہے، اگر 1 2 کوشچن ہیں تو میں دے دوں گا اور بریفلی آنسر کروں گا کیونکہ میری اور بھی مصروفیات ہیں۔ تو شکریہ آپ کا بہت بہت۔ یہ جو واقعات اس نے سنائے ہیں، اپنے باپ کے علاوہ جو دوسرے بندے اس نے انوالو کیے ہیں، یہ سارے اس کی میچور حالت میں ہوئے ہیں جب یہ پاکستان میں رہ رہی تھی، اور جب ڈائیورس ہوئی ہے یہ خود گئی ہے اپنے باپ کے پاس لندن، ماں کے ساتھ نہیں رہی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چیک کرنا چاہیے کہ جس نے یہ آڈیو ریکارڈ کیوں کی ہے۔ جو یہ ریزن دے رہی ہے نا کہ وہ اپنے بیانات بدلتے رہتے تھے، تو یہ تو ایک ہی بیان ہے، ایک ہی بیان ہے، یہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے یہ بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے، جو بیان ہے سو ہے۔ اور یہ اس نے خود کیوں نہیں لیک کی، کسی اور نے کیوں لیک کی ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اس نے آڈیو ریکارڈ کیوں کی، اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، مرزا مسرور کو بلیک میل کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی مد نظر رکھیں، اس کے کچھ اور ایم ہوں گے۔ اور آڈیو لیک ہونے کے بعد اس نے سب لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے، اس نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے۔ یہ کیوں دی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس سے یہ لگتا ہے اس کا کوئی ایم اور تھا، کام کچھ اور پڑ گیا اس کے ساتھ۔ یہ اس کو کہہ رہی ہے عامر بھائی، پھر یہ کہتی اس کو الیکشن نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ایلس۔ اس چیز کا ہوتا ہے ٹینشن سے اور فیلنگ سے تعلق، شاید وہ انتہائی شریف و نفس انسان ہو جس کو یہ نامرد ثابت کرنا چاہتی ہے معاشرے میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ساتھ میں اس کو عامر بھائی کہہ رہی ہے۔ اس سے تو اس کی شرافت کا اندازہ ہوتا ہے مجھے تو، کہ اس نے اس کو بہن ہی سمجھا ہوا تھا، پھر یہ دوڑ کے آ کے نفر بھی نیند لیتی ہے، ساتھ اس کے گئی ہے۔ یہ کیا چکر ہے اس میں؟ یہ بڑی لمبی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ یہ آپ کا کوشچن لبرل طبقہ ابھی تک کیوں خاموش ہے اور آواز کیوں نہیں اٹھائی، یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان کی خاموشی کا، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یا کوئی تھوڑا سا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو یہ لبرل طبقہ بہت چھلانگے مارنے لگ پڑتا ہے اور بہت آواز اٹھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس کیس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور وہ پوری طرح سے ندا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لبرل طبقہ بالکل ہی سامنے نہیں آتا اور خواتین کی تنظیمیں بھی سامنے نہیں آتی۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں کیا۔
میں اس میں تو بالکل ہی اسپیچ لیس ہوں کہ ان کی طرف سے خاموشی جو بالکل ہی حیرت انگیز طور پہ کہہ لیں کہ پریشان کر دینے والی ہے کہ کیوں چپ ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے ہیں یا ان کے ساتھ پس پردہ یہ شامل رہتے ہیں جب ان کے معاملات آتے ہیں، جب انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا ہوتا ہے یا مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو تب یہ لبرل طبقے کے ساتھ مل کے پوری طرح سے یہ ملائن کرتے ہیں. جب ان کے گھر کے اندر اور ان کے اپنے خاندان کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ادھر وہ لوگ سارے ہی خاموش ہیں اور ایک بھی نہیں بولتا. تو یہ واقعی ہی خاموشی جو ہے کوسچنیبل ہے کہ کیوں اس طرح کیوں ہے. اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے ندا صاحبہ کا ساتھ دے رہے ہیں. جی بالکل، اس نے ٹویٹر پہ شٹ اپ کال دی ہے ہم لوگوں کو، جو ہم اس کی ہمدردی کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میری ساری جماعت سے ریکویسٹ ہے کہ پوری جماعت دعا کریں اور بس دعا کریں، اور میری خوبصورت جماعت، اور ہم لوگوں کو اس نے شٹ اپ کال دی ہے. جی آپ نے کہا کہ عامر بھائی سے متعلق وہ بدنام کرنے کا ان کا ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آڈیو میں مسرور صاحب نے یہ ٹاپک چھیڑا تھا کہ تم نے عامر کے سامنے پیش کیا. تو وہ ساری کنورسیشن جو ہے نا 13 منٹ سے آگے آڈیو میں آتی ہے. تو یہ ٹاپک مسرور صاحب نے چھیڑا تھا معلوم کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسرور صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ ان کے چکر چل رہے ہیں، یا ندا صاحبہ نے پہلے سے بتا دیا ہوگا. اس میں وہ مسرور صاحب کہتے ہیں کہ تم کہہ رہی تھی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کرنے کے. تو یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ انویسٹیگیشن بنتی ہے، اور واقعی اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ اس میں اور کون کون لوگ بھی شامل ہیں. مسرور صاحب کو کیسے اتنی انفارمیشن تھی، وہ بلکہ ان سے پروگریس رپورٹ مانگ رہے ہیں. تو وہ ندا آگے سے کہتی ہے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، یہ لفظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا. اور وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں اس کوسچن پہ، ان کا جو ریئیکشن آتا ہے نا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو یہ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کسی ایک کی فیور میں نہیں لینا چاہیے ہمیں، نہ کہ ندا کی فیور میں لینا چاہیے یا مسرور کی. ہمیں بالکل نیوٹرل ہو کے ہر اینگل سے دیکھنا ہے، اور ان کے جو باڈی لینگویج ہے اس آڈیو میں، یا اس کو کہہ لیں کہ ریئیکشن ہے، کس طرح وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں اور کئی جگہ پہ وہ انسسٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا.